جنگ یرموک۔ ایک طرف دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت رومی سلطنت، Rome is order! Rome is power! ایسی سلطنت جس نے کئی قوموں کو اپنے قدموں تلے رون دیا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج تعداد میں بہت کم، ہتھیاروں میں کمزور لیکن ایمانی مضبوط۔ ہر شخص جانتا تھا اگر آج ہم ہار گئے تو صرف ایک جنگ نہیں ہاریں گے بلکہ شام، فلسطین اور شاید اسلام کی آنے والی فتوحات بھی ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی۔ اسی لمحے ایک گھوڑا مسلمانوں کی صفوں کے سامنے گزر گیا اور رکا۔ اس پر سوار شخص نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھاما اور خاموشی سے پوری فوج پر نظر ڈالی۔ وہ جانتا تھا آج کی جنگ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں، آج فیصلہ ہونا تھا کہ دنیا کی اگلی بڑی طاقت کون ہوگا۔ وہ شخص تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمانوں کا سامنا رومی سلطنت سے ہوا ہی کیوں؟ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی اور رومی بادشاہ آخر مسلمانوں سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ ان سوالوں کا جواب جانے بغیر جنگ یرموک کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اسی لیے آئے چند سال پیچھے چلتے ہیں، جہاں سے اس عظیم معرکے کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مسلمان کمزور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارتداد کے فتنوں کو ختم کر دیا اور پوری جزیرے عرب کو ایک پرچم تلے متحد کر دیا۔ یہ وقت تھا جب اسلام پہلی مرتبہ عرب سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن عرب سے باہر دو ایسی طاقتیں موجود تھی جنہیں دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ ایک پرشین امپائر اور دوسری رومن امپائر۔ رومی سلطنت صرف ایک ملک نہیں تھا، وہ اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ اس کے پاس لاکھوں کی آبادی، تجربہ کار جرنیل، بڑی فوج اور بے شمار وسائل۔ لوگوں کا خیال تھا اگر کوئی قوم روم سے ٹکر لے گی تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں نے شام کا ہی رخ کیوں کیا؟ وجہ صرف زمین نہیں تھی، شام تجارت کا مرکز تھا۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملانے والا راستہ تھا۔ جو شام پر حکومت کرتا وہ تجارت، فوجی راستوں اور سیاسی معاملات پر بھی حکومت کرتا۔ اس لیے رومی سلطنت کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شام اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چند لشکر شام کی طرف روانہ کی، پر لشکر کا ایک سپہ سالار تھا۔ ابتدا میں مسلمان کو کئی کامیابی ملی، کئی شہر امن کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں آ گئے، لیکن رومی بادشاہ ہرقل خاموش نہیں بیٹھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمان مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں
اس میں اپنی سلطنت کی مختلف علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی، شمال سے، جنوب سے، آرمینیا سے اور دیگر علاقوں سے سپاہی بلائے گئے۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو تمام اسلامی لشکر جو مختلف شہروں میں موجود تھے ایک دوسرے کو پیغام بھیجنے لگے۔ اگر ہر لشکر الگ الگ لڑے گا تو رومی سلطان انہیں آسانی سے شکست دے دے گا، اس لیے ایک بڑا فیصلہ کرنا ضروری تھا، اور یہی فیصلہ بعد میں جنگ یرموک کی بنیاد بن گئی۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر خبر پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم تھا یہ عام جنگ نہیں، اگر شام ہاتھ سے نکل گئے تو دشمن دوبارہ عرب کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جرنیلوں کو پیغام بھیجا، تمام لشکر ایک جگہ جمع ہو جائے، اور پھر ایک ایسا نام لیا گیا جسے سن کر ہر مسلمان مطمئن ہو گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ وہی خالد رضی اللہ عنہ جنہوں نے عراق میں مسلسل کامیابی حاصل کی، وہی خالد رضی اللہ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ شام تک کیسے پہنچی؟ انہوں نے عراق سے شام تک وہ کون سا راستہ اختیار کیا جنہیں اس زمانے کے لوگ ناممکن سمجھتے تھے، اور شام پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کی متشر فوج کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف کیسے تیار کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم ملتے ہی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے، پہلا وہی عام راستہ جسے تمام قافلے سفر کیا کرتے تھے، لیکن اس راستے سے شام تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ سکتے تھے۔ دوسرا راستہ ایک ایسا راستہ جہاں میلوں تک پانی نہیں تھا، نہ سایہ اور نہ ہی کوئی آبادی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، یا خالد اگر پانی ختم ہو گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صحرا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر ہم دیر سے پہنچ گئے تو ہمارے پائی تنہا رہ جائیں گے، اس لیے ہم وہی راستہ اختیار کریں گے جس کی دشمن کو توقع بھی نہ ہو۔ چند ہی گھنٹوں میں لشکر روانہ ہو گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت ایسی گرم تھی کہ گھوڑوں کے قدم بھی احتیاط سے اٹھ رہے تھے۔ پانی ہر سپاہی کے لیے سونے سے بھی قیمتی ہو چکا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر منظر پر اپنی ساتھیوں پہ حوصلے بلند کر رہے تھے۔ کئی دنوں کی مشکل سفر کے بعد دور افق پر شام کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے چہروں پر پہلی بار مسکراہٹ آ گئی، لیکن اصل امتحان ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ کئی دنوں کی مسلسل سفر کے بعد آخر کا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام پہنچ گئے۔ اس وقت شام میں مسلمان کی کئی لشکر موجود تھی، ہر لشکر کا اپنا امیر تھا اور ہر امیر اپنی مخاذ پر ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے، دشمن پہلے سے کئی زیادہ تیاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ اگر مسلمان الگ الگ رہتے تو رومی ایک ایک لشکر کو آسانی سے گھیر سکتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شام پہنچتے ہی سب سے پہلے جنگ کا نہیں بلکہ مشورے کا آغاز کیا۔ تمام بڑے سپہ سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا، نقشے بچھائے گئے،
رومی فوج کی نقل و حرکت پر گفتگو ہوئی، ہر راستے کا جائزہ لیا گیا اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا تمام اسلامی لشکر اب ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا کچھ شہر وقتی طور پر خالی چھوڑ دینا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر آج ایک فیصلہ کن جنگ جیت گئی تو شہر دوبارہ حاصل کی جا سکتے، لیکن اگر فوج بکھر گئی تو شاید کچھ بھی باقی نہ بچی۔ چنانچہ مسلمان آہستہ آہستہ دریائے یرموک کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رومی لشکر بھی آگے بڑھ رہا تھا، ان کے جھنڈے دور سے بھی دکھائی جانے لگے، لوہے کی زری سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں میلوں دور تک سنائی دیتی رہی۔ رومیوں کو اپنی تعداد پر پورا یقین تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلمان زیادہ دیر نہیں ٹہ سکیں گے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن کی تعداد نہیں گن رہے تھے، وہ زمین کو دیکھ رہے تھے، وہ پہاڑوں کی جائزہ لے رہے تھے، وہ وادی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ چند سپاہیوں کے ساتھ یرموک کے میدان کی مختلف جگہوں پر گئے، انہوں نے ہر راستہ دیکھا، ہر دروان دیکھی، ہر اونچائی کو دیکھا، آخرکار انہوں نے وہ جگہ منتخب کی جہاں مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود بھی رومی فوج کو اس کی پوری طاقت استعمال کرنے کا موقع نہ دیتے۔ یہ انتخاب بعد میں جنگ کا سب سے اہم فیصلہ ثابت ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی سخت بندی بھی تبدیل کی، انہوں نے ہر دستے کی الگ الگ ذمہ داری دی، گھوڑ سواروں کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے وہ ضرورت پڑنے پر چند لمحوں میں کسی دھیمے خاص کی مدد کر سکے۔ یہ اس دور کی ایک غیر معمولی حکمت عملی تھی۔ رات ڈھلنے لگی، دونوں لشکروں کے درمیان اب صرف چند میل کا فاصلہ تھا۔ ایک طرف ہزاروں رومی سپاہی اپنے خیموں میں اگلے دن کا انتظار کر رہی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کے خیموں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی اپنی تلوار درست کر رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ شاید کل کا سورج اس کی زندگی کا آخری سورج ہو اور اگلی صبح جنگ یرموک اپنے پہلے مرحلے میں داخل ہونے لیتے۔ صبح کی پہلی روشنی اب پوری میدان میں پھیل چکی، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھی۔ ایک طرف رومی سلطنت کی وہ فوج جسے دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی، دوسری طرف مسلمان جن کے پاس نہ اتنی وسائل تھے اور نہ اتنی تعداد، لیکن ان کی دلوں میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ پہلا حملہ رومی فوج نے کیا، ان کے گھوڑ سوار تیز رفتاری سے مسلمانوں کی صفوں کی طرف بڑھی۔ نیزوں کی آواز، تلواروں کی چھنکار اور گھوڑوں کی ٹھابیں پوری میدان میں گونجنے لگی۔ ابتدائی لمحوں میں جنگ انتہائی سخت رہی، رومی اپنی تعداد کے بل پر مسلمانوں کی صفیں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر مخاذ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہیں محسوس ہوتا کہ کسی حصے پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ فوراً اپنے گھوڑ سوار دستوں کو وہاں بھیج دیتے۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس میں رومی کو حیران کر دیا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان اتنی تیزی سے ہر حملے کا جواب کیسے دے رہے ہیں۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور ہر دن مسلمان پہلے سے کئی زیادہ ثابت قدم دکھائی دیتے، اور آخر کا وہ لمحہ جب رومی فوج کی صفوں میں بے ترتیبی شروع ہونے لگی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنے گھوڑ سوار دستوں کو حکم دیا کہ دشمنوں کے پہلوؤں پر بھرپور حملہ کیا جائے۔ یہ حملہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ رومی فوج جو اب تک منظم کھڑی تھی آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگی۔ کچھ دستے پیچھے ہٹنے لگے،
اور پھر یہ پسپائی پوری لشکر میں پھیل گئی. جنگ کا پورا نقشہ بدل چکا تھا. چند ہی گھنٹوں بعد رومی فوج میدان چھوڑ چکی تھی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی. یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ وہ معرکہ تھا جس کے بعد شام میں رومی سلطنت کی طاقت فیصلہ کن طور پر ٹوٹ گئی، اور کچھ برسوں بعد دمشق، حمص اور شام کے دوسرے علاقے مسلمانوں کے زیر انتظام آ گئے. مورخین جنگ یرموک کو اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن معرکوں میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس میدان میں نتیجہ مختلف ہوتا تو شاید تاریخ کا رخ بھی مختلف ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ فتح عطا کی جس میں آنے والی صدیوں تک اسلامی دنیا کی سمت بدل دی. اور یہی جنگ ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے کہ صرف تعداد یا طاقت فتح کی ضمانت نہیں دیتی، بلکہ حکمت عملی، اتحاد، ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے. آج بھی جب جنگ یرموک کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک معرکہ یاد نہیں آتا، بلکہ وہ حوصلہ، وہ قیادت اور وہ ایمان یاد آتا ہے جس نے سب سے بڑی سلطنت کو شکست دی تھی. یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں ایک سلطنت زوال کی طرف بڑھی اور ایک نئی تہذیب نے دنیا کے افق پر اپنا مقام مضبوط کر لیا. سبسکرائب.